الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام، وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو ثأرت. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہیں، اور اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، شریعت سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو آپ نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے تھے، آپ کی طرف آ رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور بچوں کو اٹھایا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ مطلب کہ وہ دین کی باتیں ہو رہی تھی نا خطبہ میں، تو بچوں کی وجہ سے کیا کیا، وہ خطبہ کو توڑنا پڑا، کچھ دیر کے لیے چھوڑنا پڑا۔ آج کا موضوع کیا ہے کہ مال فتنہ ہے۔ مال کے بغیر زندگی بھی مشکل ہے، لیکن یہ مال جو ہے انسان کا اگر ہم اور غم بن جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے مال زیادہ دے دے تو یہ جو حقوق ہیں مال کے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے، تو یہ فتنہ ہے، پھر آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تھا اور فرمایا کہ مجھے تم سے فقر کا خطرہ نہیں، للفقر اخشى علیکم، میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا، جس چیز کا مجھے خطرہ ہے وہ کیا ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، میں تم پر ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تو تم اس میں رغبت کرنے لگو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اس کے اندر رغبت کی تھی، تو یہ تمہیں ہلاک کر دے جس طرح اس نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ غربت فتنہ ہے، لیکن مال بڑا فتنہ ہے۔ مال انسان کے پاس آ جائے تو پھر جو حقوق ہیں اللہ کے راستے ہیں وہاں اگر خرچ کرے پھر ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مالوں والے ہم الاخسرون ورب الکعبہ، وہی زیادہ خسارے والے ہیں رب کعبہ کی قسم۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ جن کے پاس مال زیادہ ہیں، مگر جس نے ایسے کیا ہا کھدا و ہا کھدا و ہا کھدا، یعنی جہاں ضرورت پیش آتی ہے، جہاں جگہ نظر آتی ہے خرچ کرنے کی، پھر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے، زکوٰۃ پوری نکالنا بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی بھول جاتے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر کوئی رشتہ دار زیادہ غریب ہے، کمزور ہے، وہ کبھی نظر آ جائے تو آنکھ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ یہ فتنہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو مال جو ہے، مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب علم کی باری آئی تو اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور تو کہہ اے میرے رب زدنی علما، مجھے بڑھا علم میں، علم میں مجھے بڑھا، میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کے اضافہ کی دعا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور دنیا کس طرح مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد کی آل کی روزی، محمد کی آل کا رزق قوت بنا دے۔ قوت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر گزارا ہو جائے۔ اور تین چاند امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین چاند ہم دیکھ لیتی تھیں 2 مہینوں میں۔ دیکھو نا، مہینے کے آخر میں بندہ چاند دیکھ لے، اور آگے نیا مہینہ شروع ہوا، دوسرا چاند ہو گیا، پھر آگے تیسرا چاند۔ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ تو عروہ جو بانجے ہیں، عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے، کہنے لگے کہ خالہ کون سی چیز آپ کو زندہ رکھتی تھی؟ کہا یہی الاسودان، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، اللہ یہ کہ کوئی تحفہ کسی کی طرف سے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بعض لوگ کوئی تحائف بھیج دیتے تھے، کوئی دودھ بھیج دیا، کوئی اور تحفہ، ورنہ 2 مہینے گزر جاتے، آگ نہیں جلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ 9 گھر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مال جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن مال زیادہ مل جائے تو پھر جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے مال کے، ورنہ یہ پھر فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور قیامت والے دن جس نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی، یہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، گنجا سانپ بن جائے گا، اور اس کی باچھوں کو پکڑے گا، باچھوں کو 2 موئی سانپ اس کی آنکھوں کو باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کئی لوگ جو ہے نا مال کی فکر میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ کسی سے پوچھو کہ ہاں سناؤ کیا حال ہے، کہا اللہ دی بڑی خیر ہے، ماشاءاللہ اینے پوتنے تے ایک دبئی ہوندا ہے تے ایک جرمن گیا ہے تے ایک یونان ہوندا تے ماشاءاللہ اللہ دی بڑی خیر ہے۔ خیر کس کو سمجھ لیا انہوں نے؟ کہ مال زیادہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بیٹھے، اللہ کی طرف کو رجوع ہے؟ نہیں، لوگوں نے خیر اس کو سمجھ لیا کہ کیا ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ اگر کھانا پینا اور مال زیادہ ہونا یہ خیر ہے تو پھر قارون جو ہے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اس کے خزانوں کی چابیاں کتنی تھیں کہ ایک قوت والی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں بمشکل اٹھاتی تھی، او کما قال جل وعلا، اتنے خزانے اس کے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ اپنی ٹھاٹھ باٹ کے اندر جب ایک دن نکلا، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں، اکڑ نہیں اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات ہیں، دوڑ دھوپ انسان کو کرنی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر آنا صرف مال نہیں۔ ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر آنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دنیا جو ہے نا یہ ہے ضرورت، اور مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی عبادت۔ مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔
اور دنیا کمانا، معیشت، یہ کیا ہے؟ ضرورت۔ ضرورت کی حد تک اس کو رکھو۔ تو ہر وقت جو ہے نا کام، بھائی نماز پڑھو، کہتے ہیں جی فرصت ہی نہیں ملتی، فرصت ہی نہیں ملتی۔ صنعت روڈ ہمارے قریب ہے، ادھر میں جامعہ محمدیہ میں پڑھاتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ فیکٹری کا مالک، میں نے کہا مسلمان ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہے وہ فیکٹری کا مالک۔ مزدوروں کو کیا کہتا ہے؟ ڈیوٹی پوری کرنی، روزہ رکھنا رکھو، نہیں رکھا جاتا نہ رکھو۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ 24 گھنٹے فیکٹری چلنی چاہیے، لیکن کیا تو سونے کے نوالے کھا لے گا؟ سونے کے نوالے تو نہیں کھانے۔ اخیر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ایوی چیز بند، ایوی چیز بند، ایوی چیز بند، پھر خوراک کی نالیاں لگی اور خزانے کا پتہ نہیں کتنا ہے اس کے پاس۔ کیا ہے؟ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا مزدوروں سے، تو اگر چاہے تو ایک مہینے کو ان کو ویسے بونس دے دے، زکوٰۃ سے نہیں کہ چلو 11 مہینے تم نے اچھا کام کیا، 1 مہینے کی تنخواہ تمہیں ایسے دے دیتا ہوں۔ یا صبح جو ہے نا روزہ رکھ کے آ جایا کرو فجر پڑھ کے، تو 8 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے جو ہے نا جلدی جا کے آرام کرو، چلو تنخواہ تمہیں پوری دی۔ مر جائے گا، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بناتا ہے، تیسری چوتھی بناتا ہے، بیٹوں کو علیحدہ فیکٹریاں بنا کے دی ہیں، لیکن ماتحتوں کا کوئی خیال ہی نہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے مال، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں انسان کی، اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں لوگ، اپنی اوقات زیادہ تر۔ میں ایک بات کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے، امی جی نے کیا کیا ہے، آلو پکائے ہیں، چھلکے اتار کے، دوبارہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ وہ جو چھلکے اتارے ہوئے تھے وہ پکانے پڑے۔ ایسا وقت کئیوں کو یاد ہوتا ہے، اور جن کو یاد ہوتا ہے پھر وہ اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے، اس پر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔